کتاب الایمان امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری کے دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، اس کے اجزاء ہے، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ اور دوسرا دعویٰ امام بخاری کا یہ ہے کہ ایمان، اسلام اور دین ہم معنی ہے، باہم مترادف ہے، اور پھر اس کے ذیل میں پورے عالم کے طبقات کے ساتھ ایک قسم کا مناقشہ کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے مقابلے میں فقہاء اور متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان مرکب نہیں ہے، بسیط ہے، اور بسیط اس کو کہتے ہیں ما لا جزء لہ، جس کا کوئی جز نہ ہو۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں اقرار باللسان اور عمل بالارکان، یہ مقتضیات ہے، یہ اوصاف ہے، یہ خصال حمیدہ ہے، کسی کے زیادہ کسی کے کم، لیکن اس کو آپ اجزا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو چائے مرکب ہے، اس میں دودھ بھی ہے، پتی بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن خود دودھ کیا ہے وہ بسیط ہے، خود پانی کیا ہے وہ بسیط ہے، آپ اس کے اجزاء کے علیحدہ نہیں بتا سکتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متکلمین کے سر لشکر ہے، اور ان کے تمام تلامید و اصحاب، اور امام بخاری نور اللہ مرقدہ یہ محدثین کے سر لشکر اور سپہ سالار ہے۔ اصل مسئلہ دوسرا ہے، اور وہ یہ کہ قرون اولا کے اندر کچھ مفاسد پیدا ہو گئے، اور ان مفاسد کے ہوتے ہوئے ایمان و اسلام اور دین کا پہچان مشکل ہو رہا تھا۔ مثلا ایک فرقہ خوارج کا نکلا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو ایمان سے نکل گیا۔ اس کے مقابلے میں جبریہ نکلا، جہمیہ نکلا، انہوں نے کہا گناہ سے کوئی ایمان نہیں نکلتا۔ صحابہ کرام کے آپس میں بھی جنگ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم اور اسرار کہتا۔ علی المرتضیٰ بی بی صاحبہ ام المومنین سے بصرہ میں جا کے جنگ جمل کے عنوان سے باہم مدبیر ہوئی، جو نہیں چاہتے تھے، لیکن افسوس صد افسوس۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاویہ کے ساتھ صفین میں جنگ ہو گئی، دونوں علی الہدی والیقین تھے، والحق کان بید علی ہدایہ ادب القاضی، لیکن بے اختیار و بے ارادہ ایسے واقعات پیش آئے۔ ان دونوں بزرگوں پر ناحق نکیر گرفت اور غضب کرنے والے خوارج پیدا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے غلط ہے معاذ اللہ۔ تو نہروان کی جنگ لڑی گئی ہے، اور بے حساب خوارج مارے گئے، اور بے حساب ان میں توبہ طائب ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے ابن سعد کے مغازی یا ابو معشر کے حروب یا مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کے علم الکلام،
ان لڑائی اور جنگوں میں یہ ایک خطرناک بات سامنے آئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افواج کو بظاہر فتح ہوئی اور بی بی صاحبہ ام المومنین اور ان کے لوگوں کو پسپائی ہوئی، تو اندیشہ تھا کہ بعض ناعاقبت اندیش بی بی صاحبہ کی عصمت، عزت اور مقام کریم پر ہاتھ ڈالے، تو علی نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، خبردار، ہی زوجۃ نبینا فی الدنیا والآخرہ ولکن ابتلینا بہا، یہ اب بھی پیغمبر کی بیوی ہو، قیامت کے میدان میں بھی پیغمبر کی بیوی ہوگی، لیکن ہم آزمائش میں پڑ گئے۔ تو اس لیے علی بی بی صاحبہ کے بارے میں اور بی بی صاحبہ علی کے بارے میں باوجود ناراضگی اور بدگمانی کے محتاط رہے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سمجھتے تھے کہ عثمان کے شہادت میں اہل مدینہ کا دخل ہے، اور ان میں خاص کر حضرت علی، کیونکہ حسن مجتبی عثمان کے تحفظ کے لیے ان کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو حضرت علی نے حضرت حسن کے ساتھ انتہائی سختی کی اور فرمایا کس چیز کے لیے کھڑے کیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا وہ تو دروازوں سے نہیں آئے، مکان کے پچھلی چھت سے چڑھے، بلوائی و شوراتی۔ ہے افسوس، برا ہو اختلافات کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو داڑھی مبارک سے محمد ابن ابی بکر نے پکڑ لیا اور ان پر چھرا پھیر رہے تھے، تو عثمان نے ایسا دیکھا، کہا اگر باپ تیرا زندہ ہوتا تو تجھے ایسا نہیں کرنے دیتا، تم میرے ساتھ کیا کر رہا؟ یہ بے اختیار اور بے ارادہ جنگ صادر ہوئی اور اللہ کا تکوینی نظام تھا اور حکمت تھی، سینکڑوں مسائل پیدا ہو گئے کہ کیا مسلمان سے لڑے تو وہ مسلمان رہتا ہے؟ تو خوارج نے کہا ایمان نکل جاتا ہے، اور معتزلہ کا درمیان میں اٹک جاتا ہے، اور جہمیہ اور قدریہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اس واسطے جتنے فرق تھے، الفرق بین الفرق بغدادی کی ضرور دیکھنا چاہیے، وہ سب کے سب ایمانیات کے اندر پھسل گئے تھے اور ان سے سخت خطائیں صادر ہو رہی تھی۔ اہل حق اور اہل سنت والجماعت، خواہ وہ محدثین ہو یا فقہاء و متکلمین ہو، یہ حق پر ڈٹے رہے اور یہ گناہ کو گناہ اور ایمان کے لیے مضر ضرور سمجھتے تھے، لیکن ایمان کے لیے مخرج نہیں سمجھتے تھے۔ محدثین ایمان کو مرکب کہنے کے باوجود تارک الصلاۃ کو کافر نہیں کہتے، تارک الصوم کو کافر نہیں کہتے، عاصی و گناہگار کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرات متکلمین اور فقہاء، وہ تو ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں اجزاء جو ہے وہ تم سمجھتے ہو، وہ تو مقتضیات ہے، اوصاف ایمان ہے۔ اس زمانے میں محدثین کا ایک بڑا جنگجو اور لڑاکا تھا، اس کو اسد السنہ کہتے تھے۔ وہ دن رات امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ امام صاحب نے ان کو ایک خط لکھا
اس خط میں اس سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کو مرکب کہنے سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور بسیط کہنے سے تمام امت اور صحابہ آگے پیچھے سب محفوظ ہو رہے ہیں۔ اسد السنہ نے امام صاحب کا خط تیپائی کے ساتھ رکھا اور کہا کہ میں جواب دوں گا، مر گیا لیکن ابو حنیفہ کو جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا خط ابو حنیفہ نے۔ مولانا محمد زمان صاحب نے جو تخصص فی الاحادیث کی ہے کولاچئی والے نے، تو انہوں نے تھوڑا سا تعارف کیا ہے اسد السنہ کا۔ افسوس کہ وہ مجھ سے مل لیتے لکھنے سے پہلے تو میں ان کو دریا کی طرح علوم دے دیتا اسد السنہ کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الایمان، اور عام طور پر حضرات محدثین اس کو ہراول دستے کا دستاویز سمجھتے ہیں، لیکن شاہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے افراد کے لیے جامع نہیں اور اپنے اغیار کے لیے مانی نہیں، لہذا اس میں نقص پایا جاتا ہے۔ قدماء و حدثاء، پرانے علماء اور بعد میں آنے والے، سب نے اپنے اپنے زمانے کے اندر ایمان پر توجہ دی ہے۔ عجیب بات ہے کہ نجات کا جو مدار ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی شخص خدا کا فرستادہ یا خدا کا پہچاننے والا یا اس کا پرستار نہیں مانا جا سکتا۔ لیکن ایمان میں اتنے فرقے ہو گئے کہ کہتے ہیں کہ 73 فرقے، صرف ایک جو ہے وہ جنت جائے گا، فرقہ ناجیہ اور اہل سنہ والجماعہ، باقی سب کے سب جہنمی۔ اس حدیث پر سیر حاصل کلام کیا ہے ہمارے شیخ و مرشد پاکستان کے افلاطون عالم، اختلافیات کے سپہ سالار، محقق الازہر، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صفدر نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے طائفہ منصورہ، کیونکہ اہلیان بدعت بڑے زور و شور سے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو مولانا نے ایسی ایک کتاب لکھی جس سے پتہ چلے کہ ایسی بدعت اور شرک کرنے والے کبھی بھی اہل سنت نہیں، اور اہل سنت کے لیے یہ ضروریات ہے۔ طائفہ منصورہ، اور بڑی کتابیں تو بھرپور ہے، اس میں تو آپ کیا کہیں گے۔ الملل والنحل شہرستانی کی ہے، الملل والنحل ابن قیم کی ہے، تحریر الاصول محقق ابن الحمام کی ہے، پھر اس کی ایک شرح امیر بادشاہ نے لکھی ہے تحصیر، دوسری شرح امین بخاری نے لکھی ہے التحبیر،